حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کے 24 حروف ہیں اور دن و رات میں گھڑیاں بھی 24 ہوتی ہیں۔ دن رات میں انسان کم و بیش 24,000 مرتبہ سانس لیتا ہے۔ جب فقیر صدقے دل سے کلمہ طیبہ کا ورد کرتا ہے تو کلمہ کے ہر حرف کے بدلے میں اس کے ہر گھڑی کے گناہ اس طرح جل جاتے ہیں جس طرح خشک ایندھن سے آگ۔ کلمہ طیبہ کے صدقے دل سے پڑھنے کی وجہ سے اس پر ہر حرف کے بدلے 1000 علم منکشف ہوتے ہیں اور ہر علم سے 1000 عمل جو کہ بارگاہ الہی میں مقبول ہوتے ہیں۔ کلمہ طیبہ کے ذکر سے فقیر عارف با اللہ اور مقرب حق ہو جاتا ہے اور اس پر انوار الہی کی بارش ہوتی رہتی ہے اور راز الہی اس پر منکشف ہوتے رہتے ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ان احمق اور بے شعور آدمیوں پر تعجب ہوتا ہے جو کہ مردہ دل اور مغرور ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت اور دست بیت و حکم کے بغیر اور تلقین و تعلیم کی قوت نہ رکھتے ہوئے اندھی تقلید کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جب ذکر الہی کی نصیحت کرتے ہیں تو ان کے مریدوں پر اس کا کچھ اثر نہیں ہوتا اور ان کا نفس گناہوں کی خواہش کو رد نہیں کرتا، جس کی وجہ سے معرفت الہی کے بھید ان پر نہیں کھلتے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واضح رہے کہ اسم ذات اللہ کا تصور اور مرشد کامل کی نظر کے سبب وجود کے 9 دروازوں سے خون جاری ہو جاتا ہے۔ ناک اور نتنوں سے خون نکلتا ہے، کانوں سے خون جاری ہوتا ہے اور بولو براز کے دونوں راستوں سے خون بہنے لگتا ہے۔ جب ذکر اسم ذات اللہ کے طالب سارا وجود خون میں غرق ہو جاتا ہے تو اس کے وجود کے 7 اعضاء ایک ہو جاتے ہیں اور یہی تمام اذکار کا مجموعہ ہے، یعنی ذکر قربانی، ذکر سلطانی، ذکر روحانی، ذکر خفی، ذکر ینخفی، ذکر نور اور ذکر حضور۔ ان تمام اذکار کا ذاکر بارگاہ الہی میں مقبول و منظور ہو جاتا ہے اور ہمیشہ خلوت میں رہ کر حق کا مشاہدہ کرتا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فنافی اللہ کو روحانی ارتقاء کا تیسرا اور آخری درجہ سمجھتے ہیں۔ جب مرد راہ حق میں اپنے آپ کو تربیت کے لیے کسی بزرگ کے حوالے کر دیتا ہے اور اس کی ہدایت کے مطابق تمام دنیاوی خواہشات سے منہ موڑ لیتا ہے تو اسے فنافی الشیخ کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہو کر قلب کو زندہ کر لیتا ہے تو اس کو فنافی الرسول کا مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ادراک کر لیتا ہے اور اسے علم الیقین، عین الیقین سے آگے حق الیقین کی صفت حاصل ہو جاتی ہے تو وہ فنافی اللہ کے مرتبے پر پہنچ جاتا ہے اور فنافی اللہ وہ ہوتا ہے جسے بقا با اللہ کا مرتبہ حاصل ہو اور یہ اصل میں غرق فی التوحید کا مقام ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مقام پر اللہ اور اس بندے کے درمیان سے حجاب ہٹ جاتے ہیں اور اللہ اس کو دوست رکھتا ہے۔ فنافی اللہ عشق کا آخری مقام ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے مراقبہ کی 4 منازل بیان کی ہیں۔ اول وہ مراقبہ جو شریعت، طاعت و عبادات و مشاہدہ ناسوت ہے اور اس مراقبہ میں طالب جو کچھ دیکھتا ہے وہ مقام ناسوت سے ہوتا ہے۔ دوم وہ مراقبہ جو ملکوت ہے، اس مراقبہ والا طالب صاحب ورد و وظائف و طہارت ہوتا ہے اور فرشتے کی طرح ملکوتی صفت رکھتا ہے اور جو کچھ دیکھتا ہے وہ ملکوت سے ہوتا ہے۔ سوم وہ مراقبہ ہوتا ہے جو اہل جبروت اور اہل اللہ ہے اور اس مراقبہ والا جس چیز کا بھی مشاہدہ کرتا ہے وہ مقام جبروت سے ہوتا ہے۔ چہارم مراقبہ لاہوت و اہل معرفت ہے اور اس مراقبہ والا جس شے کا مشاہدہ کرتا ہے وہ مقام لاہوت سے ہوتا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عارف حق کی علامت یہ ہے کہ وہ تمام دنیاوی امور کو ترک کر دیتا ہے۔ عارف کی 2 نشانیاں ہوتی ہیں، اول
تو اس کی زبان فضول کلام سے بند رہتی ہے۔ دوم یہ کہ ہمیشہ اسرار مع اللہ میں مگن رہتا ہے۔